برزخ۔ قرآن کریم کی سینکڑوں واضح آیتیں، آئمہ علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں یہ بتا رہی ہیں کہ موت انسان کی آخری منزل ہے اور اس کی نابودی نہیں ہے۔ موت کے بعد بھی انسان زندہ رہے گا، نعمتوں کی آغوش میں یا عذاب کے ہجوم میں ہنگامہ قیامت تک باقی رہے گا۔ موت اور قیامت کے درمیان کی مدت کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخی زندگی ایک حقیقی زندگی ہے، خیالی اور فرضی زندگی نہیں ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں شہید ہوئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا ہے اس پر راضی اور خوشنود ہیں۔ اگر زندگی حقیقی زندگی نہ ہو تو اس ہمبلا زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں، اس کا کوئی مفہوم نہ ہوگا۔ مومن آل یاسین جس نے اپنی قوم سے وصیت کی تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندوں کی پیروی کرو، مگر قوم نے ان کی پیروی نہیں کی۔ قرآن نے اس کو یوں بنایا ہے کہ جب اس سے بہشت میں داخل ہونے کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ خداوند عالم نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے بزرگوں میں شمار کیا ہے۔ اس آیت میں جس کا بہشت کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی برزخی زندگی ہے۔ صاحبان ایمان موت اور قیامت کے درمیانی مدت اس کی جنت میں گزاریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور آخری وقت تک گناہوں میں ملوث رہے، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگارا مجھے واپس پلٹا دے تاکہ میں نیک کام سر انجام دے سکوں۔ اس کی یہ تمنا پوری نہ ہوگی اور اس کو یہ جواب ملے گا کہ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ صرف زبان سے ادا کر رہا ہے۔ اگر اس کو دوبارہ پلٹا دیا جائے تو وہی کچھ کرے گا جو اب تک کرتا آیا ہے۔ موت کے بعد سے قیامت تک کا سفر برزخ ہے۔ اس سلسلہ میں یہ واقعہ خاص توجہ کا طالب ہے۔ جب جنگ بدر کا ہنگامہ ختم ہو گیا اور دشمن بھاگ گئے، دشمن اپنے کچھ لاشیں میدان میں چھوڑ گئے تھے اور کچھ ایک کنویں میں ڈال کر چلے گئے۔ پیغمبر اسلام اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور ان مردوں سے فرمانے لگے کہ اے کفار، کیا برے پڑوسی تھے؟ کیا ہم تمہارے برے پڑوسی تھے؟ خدا کے پیغمبر کو اس کے گھر سے نکال دیا اور اس سے جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے اپنے پروردگار کے وعدے کو سچا پایا، تمہارے پروردگار نے تم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس سے حق پایا۔ حضرت عمر اس گفتگو کو سن رہے تھے کہ پیغمبر اسلام سے کہنے لگے، یا رسول خدا، یہ مردہ جسم ہیں، یہ آپ کی باتوں کو کیوں کر سنیں گے جو آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، خاموش رہو، خدا کی قسم تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ جس وقت میں یہاں سے چلا جاؤں گا عذاب کے فرشتے آہنی گرز ان کے سروں پر ماریں گے۔ جس وقت جنگ جمل ختم ہوئی، غبار جنگ بیٹھ گیا۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام گھوڑے سے لاشوں کے درمیان گشت کر رہے تھے۔ کعب بن سورہ کے جنازے پر پہنچے۔ حضرت عمر نے کعب کو بصرے کا قاضی معین کیا تھا اور حضرت عثمان کے آخری دور تک قاضی رہا۔ یہ شخص جب جنگ کرانے آیا تو گلے میں قرآن خمائل کیے ہوئے تھا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ امام کے خلاف جنگ کرنے آیا تھا۔ امام کے حکم سے اس کے جسم کو بٹھایا گیا۔ امام نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعب، میں نے اپنے خدا کے وعدے کو سچا پایا، اپنے خدا کے وعدے کو حق پایا۔ تم نے بھی اپنے خدا کے وعدے کو سچا پایا؟ اس کے بعد امام نے حکم دیا کہ اس کو لٹا دے۔ اس کے بعد امام نے طلحہ کے لاشے سے بھی یہی گفتگو کی۔ اس وقت ایک شخص نے امام کی خدمت میں عرض کی، آپ کے اس کام کا کیا فائدہ؟ یہ لوگ تو آپ کی باتیں سن نہیں رہے۔ فرمایا، خدا کی قسم دونوں نے میری باتیں سنی ہیں جس طرح گشتگان بدر نے پیغمبر کی باتیں سنی تھی۔ حبا ارنی کا بیان ہے کہ
میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ وادی اسلام گیا۔ امام ایک جگہ ٹھہر گئے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں بھی کافی دیر تک کھڑا رہا، یہاں تک کہ تھک کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے بھی تھک گیا، پھر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ تھک کر پھر بیٹھ گیا۔ میں جب بالکل تھک کر چور ہو گیا، اپنی عبا لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، مولا میں یہ عبا بچھا دیتا ہوں، آپ کچھ دیر اس پر آرام فرمائیں، مجھے ڈر ہے کہ زیادہ کھڑے رہنے سے کوئی تکلیف پیدا نہ ہو جائے۔ تب امام نے فرمایا، اے حبا، اس طرح کھڑے رہنے سے تکلیف نہ ہوگی، کیونکہ میں مومنوں سے بڑی خوشگوار باتیں کر رہا ہوں۔ عرض کیا، کیا وہ لوگ بھی اسی طرح ہیں؟ فرمایا، ہاں، اگر تمہاری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا جائے تو تم دیکھو گے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے باتیں کر رہا ہے۔ عرض کیا، یہ اجسام ہیں یا ارواح؟ فرمایا، ارواح۔ مومن کو دنیا کی کسی بھی گوشہ میں موت آئے گی، اس کی روح کو یہ حکم ملتا ہے کہ وہ وادی اسلام میں آئے۔ یہ وادی زمین پر بہشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ مومن کی روحیں دور اور نزدیک سے یہاں جمع ہوتی ہیں۔